بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں فرقہ واریت کا تاریخی جائزہ، مصنف ڈاکٹر حمزہ ابراہیم۔ قسط دوم۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی کے دور میں ایران سے آنے والے جنگی گھوڑے پالنے والے تاجروں اور شیعہ علماء کی بدولت شیعہ مسلک میسور میں متعارف ہوا اور سرگنگا پٹم کے قلعہ میں عزاداری ہونے لگی۔ ٹیپو سلطان کے سپہ سالار سید غفور شیعہ تھے اور آخری وقت میں سادات کے باوفا دستے کے ہمراہ ٹیپو سلطان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ 1812 میں میسور شہر کی پہلی امام بارگاہ عاشورہ خانہ رشک بہشت قائم ہوئی جو آج بھی موجود ہے۔ ٹیپو سلطان نے جہاں پر خلفائے راشدین کے نام پر کرنسی کے سکے جاری کیے، وہیں 12 ائمہ کے نام کے بھی سکے جاری کیے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست میں مساجد کے ساتھ ساتھ مندر اور چرچ بھی بنوائے اور غیر مسلموں کو ذمہ قرار دینے کے بجائے برابری کا شہری قرار دیا۔ ٹیپو سلطان نے جدید علوم کی سرپرستی کی اور راکٹ پہلی بار سلطنت خداداد میسور میں بنا تھا۔ جس وقت ٹیپو سلطان انگریزوں کے ساتھ جنگوں میں مشغول تھے، اس وقت دلی میں شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے ان کی حمایت میں کوئی فتویٰ نہ جاری کیا، بلکہ جب ٹیپو نے مدد کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عبد الحمید اول کو خط لکھا تو خلیفہ نے ان کی مدد سے انکار کر دیا۔ ہندوستان کے سب غداروں کو شیعہ قرار دینا اور سراج الدولہ اور سید غفور جیسے شیعہ ہیروز کا مسلک چھپانا تنگ نظر علماء کا وتیرہ رہا ہے۔ لکھنؤ کے فسادات کے متعلق نارمن ہولسٹر اپنی کتاب دی شیعہ آف انڈیا میں لکھتے ہیں، محرم میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔ شہر میں پولیس کو جلوسوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے، جلوس بھی مخصوص راستوں سے گزر سکتا ہے۔ ایک اخبار میں چھپنے والے یہ جملے معاملے کی سنگینی کا احساس دلاتے ہیں۔ پشتو کے عظیم شاعر غنی خان اپنی کتاب پشتون کے 10ویں باب سیاست میں لکھتے ہیں، وادی تیرا میں سنی مسلمانوں کی ایک وسیع متحرک اور نر آبادی ہے، جبکہ ایک چھوٹی ذہین اور چلاک شیعہ اکثریت بھی بستی ہے۔ دونوں فرقے خالص خون افریدی ہیں اور وجود کے مالک ہیں۔ پشتو کے عظیم شاعر غنی خان اپنی کتاب پشتون میں لکھتے ہیں، وادی تیرا کے شیعہ اپنے پڑوسیوں سے زیادہ ذہین تھے۔ افغان بادشاہ امان اللہ کھلے ذہن کا آدمی اور اسلام کے مختلف فرقوں کو برداشت کرنے والا شخص تھا۔ تیرا کے شیعہ اس سے محبت کرتے اور اس کی حمایت کرتے تھے۔ پشتو کے عظیم شاعر غنی خان اپنی کتاب پشتون میں لکھتے ہیں، وادی تیرا میں بھی فصیح و بلیغ مولوی منظر عام پر آئے، جنہوں نے شیعہ کو حضرت عثمان کا قاتل قرار دیا۔ شیعہ قتل کرنے والے کو جنت اور حوروں کی نوید سنائی۔ افریدیوں کے لیے سونے اور حوروں کی پیشکش بہت پرکشش تھی۔ انہوں نے اپنی رائفلیں سنبھالیں اور جنت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ دیوبند ملاؤں کے ہاتھوں وادی تیرا میں شیعہ ایسے تباہ ہوئے کہ انہیں افغان بادشاہ امان اللہ خان کی حمایت کا خیال بھی بھول گیا۔ پختون سنیوں کا شاید پتہ نہ ہو کہ انہیں کون استعمال کرتا ہے، لیکن شیعوں کو خوب معلوم ہے کہ ان پر کس نے ضرب لگائی۔ تحریک پاکستان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور کانگریسی علماء کی فرقہ وارانہ تنگ نظری ان کے اپنے گلے پڑ گئی تو مجلس احرار اور جمعیت علماء ہند نے مسلمان عوام کو دھوکہ دینے کے لیے فرقہ وارانہ سرگرمیوں کو الگ نام سے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 1944 میں لاہور کے نواحی قصبے امرتسر میں تنظیم اہل سنت کے نام سے ایک شیعہ مخالف دیوبند ملاؤں کی تنظیم کا جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ قیام پاکستان کو یقینی پا کر 26 اکتوبر 1946 کو مولانا شبیر احمد عثمانی نے مسلم لیگ کے متوازی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام قائم کی۔ دیوبند علماء قائد اعظم کے جدید نظریات پر مبنی پاکستان کو غلط سمجھتے تھے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی دیوبند علماء نے شیعوں کی نماز جنازہ پڑھنے کو حرام قرار دے رکھا تھا اور مولانا شبیر احمد عثمانی بھی شیعوں کے لیے یہی سوچ رکھتے تھے۔ قائد اعظم کی پہلی نماز جنازہ گورنر ہاؤس میں ان کے اپنے مسلک کے مطابق پڑھی گئی۔ فتاوی مفتی محمود میں شیعہ مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھنے کے ذیل میں قائد اعظم کے شیعہ ہونے کی وجہ سے مولانا شبیر احمد عثمانی کی طرف سے ان کا نماز جنازہ پڑھنے کو گناہ قرار دیا گیا۔
قیام پاکستان کے بعد تحریک آزادی کا جوش کم ہوا تو تنظیم اہل سنت کے مولانا نور الحسن بخاری، مولانا دوست محمد قریشی، مولانا عبدالستار توسیفی وغیرہ نے پاکستان بھر میں شیعہ مخالف جلسے کیے اور لوگوں کو فسادات کے لیے اکسایا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی فرقہ وارانہ نظریات دوبارہ شروع ہو گئے اور 1949 میں چوٹی زیریں اور 1950 میں نارووال میں عزاداری پر حملے ہوئے۔ 1951 میں پنجاب اسمبلی کے ایک الیکشن میں شیعہ امیدواروں کے خلاف فرقہ وارانہ بنیادوں پر مہم چلائی گئی اور انہیں کافر قرار دیا گیا۔ 1955 میں پنجاب میں 25 مقامات پر عزاداری کے جلوسوں اور امام بارگاہوں پر حملے کیے گئے، جن میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ 1955 میں کراچی میں ایک مولانا صاحب نے افواہ اڑائی کہ شیعہ ہر سال ایک سنی بچہ ذبح کر کے نیاز پکاتے ہیں۔ اس افواہ کے زیر اثر کراچی میں ایک بلتی امام بارگاہ پر حملہ ہوا اور 12 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ستم ظریفی ہے کہ پاکستان کے نصاب تعلیم میں شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی کی تفکری سوچ شامل کی گئی۔ 1957 میں ضلع مظفر گڑھ کے گاؤں سیت پور میں محرم کے جلوس پر حملہ کر کے 3 عزاداروں کو قتل کر دیا گیا۔ 1957 میں احمد پور شرقیہ میں عزاداری کے جلوس پر پتھراؤ کے نتیجے میں ایک شخص قتل اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ جون 1958 میں بھکر میں ایک شیعہ خطیب آغا محسن رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد تفکری مولانا نور الحسن بخاری کو شیعوں نے کے قتل پر اکسانے اور شیعوں کے قاتلوں کو غازی علم الدین شہید سے نسبت دینے کے جرم میں کوئی سزا نہ ملی، جس سے آج تک کے فسادی علماء کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں 1963 کا سال شیعوں کے لیے سب سے زیادہ خون ریز ثابت ہوا۔ اسی سال جنرل ایوب نے مذہبی سیاسی جماعتوں کے بعض مطالبات تسلیم کیے تھے۔ پاکستان کے 3 جون 1963 کو بھاٹی دروازہ لاہور میں عزاداری کے جلوس پر پتھراؤ اور چاقوؤں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 عزادار قتل اور 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ محرم 1963 میں نارووال، چنیوٹ اور کوئٹہ میں بھی عزاداروں پر حملے ہوئے۔ 3 جون 1963 کو دہشت گردی کی بدترین واردات سندھ کے ضلع خیرپور کے گاؤں ٹھیڑی میں پیش آئی، جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عاشورہ کے دن 120 عزاداروں کو کلہاڑیوں اور تلواروں کی مدد سے ذبح کیا گیا۔ 16 جون 1963 کو لاہور میں جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود شورش کشمیری اور مولانا غلام غوث ہزاروی وغیرہ نے ٹھیڑی ضلع خیرپور کے شیعہ قتل عام کی حمایت میں جلسہ کیا، جس میں اس قتل عام کو ذمہ دار مقتولین عزاداروں کو قرار دیا اور عزاداری پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا۔ ضلع خیرپور کے گاؤں ٹھیڑی کے 120 شہید عزاداروں کو 58 سال گزرنے کے باوجود کوئی انصاف نہ مل سکا، نہ ہی تنظیم اہل سنت پر پابندی لگی۔ پاکستان میں شیعہ دشمنی کی شدت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ 11 جولائی 1967 کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے جنازے پر ایک شدت پسند تکفیری گروہ نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ جنرل ایوب نے اپنی یادداشتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی پہلی نماز جنازہ ان کے اپنے مسلک یعنی اثنا عشری کے مطابق ہوئی، لیکن عوام میں سنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بڑی مشکل سے ایک سنی عالم راضی ہوا۔ 67 اور 70 کی دہائیوں میں جھنگ، کراچی، لاہور، چکوال، ڈیرہ غازی خان، ملتان، شیخو پور، پارا چنار اور گلگت میں عزاداروں پر حملے ہوئے۔ اکوڑہ خٹک سے نکلنے والے مجلہ ماہنامہ الحق میں مولانا سمیع الحق کے 70 کی دہائی میں لکھے گئے اداریے اور مضامین، جیسا کہ بھٹو کی حکومت کی طرف سے شیعہ بچوں کے لیے الگ اسلامیات کا مطالبے کے تسلیم کیے جانے کے بعد لکھی گئی تحریر، دیوبندی علماء کی تنگ نظری کا ایک نمونہ ہے۔ مولانا سمیع الحق نے مشرقی پاکستان کی جدائی کو بھی شیعوں کی سازش قرار دینے کی کوشش کی، حالانکہ بنگلہ دیش میں شیعہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی 2 اشروں میں یہ بات صرف قتل و غارت تک محدود نہیں تھی، نفرت پر مبنی لٹریچر کا تندور بھی دہک رہا تھا۔ مرزا حیرت دہلوی اور عبدالشکور فاروقی کی کتابیں کم تھیں کہ محمود احمد عباسی اور ابو یزید بٹ کی کتابوں نے اشتعال انگیزی کے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔
بعد میں مسلک اہل حدیث کے علامہ احسان الہی ظہیر نے جلتی پر مزید تیل چھڑکا۔ وادی سندھ کے تمام علاقے آپس میں اس قدر مضبوط معاشی اور ثقافتی اور جغرافیائی تعلق رکھتے ہیں کہ پاکستان کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنا دیوانے کا خواب ہے۔ جولائی 1977 میں جماعت اسلامی کی فکر سے متاثر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا تو اگلے محرم فروری 1978 میں لاہور میں 8 جبکہ کراچی میں 14 شیعہ قتل ہوئے۔ پاکستان میں جب بھی سیاسی فضا مذہبی سیاسی جماعتوں کے حق میں ہوئی ہے، شیعہ کشی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں شیعہ مخالف تشدد میں شدت اس وقت آئی جب 27 اپریل 1978 کو افغانستان میں انقلاب سور آیا۔ افغانستان میں کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ کی دولت اور سرپرستی میں پاکستان نے افغان مجاہدین کو ٹریننگ، اسلحہ اور پناہ فراہم کرنا شروع کی۔ پختون قبائل میں امیر عبد الرحمن خان کے زمانے سے شیعہ مخالف جذبات پائے جاتے تھے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا جس نے شیعہ مسلک کو عالمی سیاسی بساط میں متعارف کروایا۔ ایران کی مذہبی قیادت نے انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران سے باہر سب سے پہلے جس شخصیت سے رابطہ کیا وہ مولانا مودودی تھے۔ 20 جنوری 1979 کو امام خمینی کے 2 رہنماؤں نے پاکستان میں مولانا مودودی سے ملاقات کی۔ مولانا منظور احمد نعمانی نے ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعت کے عنوان سے کتاب لکھ کر شیعہ سنی منافرت کو ہوا دی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں شیعہ کشی میں مزید تیزی آئی۔ 1984 میں مولانا نور الحسن بخاری کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تنظیم اہل سنت کی باقیات کو سودائے اعظم پکارا گیا اور ان کی سرپرستی مولانا سمیع الحق نے کی۔ 1985 میں تنظیم اہل سنت پاکستانی پنجاب کے شہر جنگ میں انجمن سپہ صحابہ کے نام سے سامنے آئی۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کوئٹہ، کراچی، پنجاب، پشاور، پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان اور گلگت میں شیعوں پر بڑے حملے ہوئے۔ 1981 میں کرم ایجنسی کے سارے دیوبند قبائل نے افغان مہاجرین کے ساتھ مل کر پارا چنار کے راستے پر موجود قصبہ صدہ میں شیعہ آبادی پر حملہ بول دیا اور فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی طرز پر شیعوں کو مکمل طور پر بے دخل کر دیا۔ 1983 میں کراچی میں شیعہ آبادیوں پر حملے ہوئے جن میں 60 افراد شہید کر دیے گئے۔ 5 جولائی 1985 کو کوئٹہ میں تکفیری دہشت گردوں نے اپنے 2 پولیس والے سہولت کاروں کے ہمراہ پولیس کی وردیاں پہن کر شیعوں کے احتجاجی جلوس پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 25 شیعہ شہید ہوئے۔ 1986 میں عاشورہ کے جلوس پر حملوں میں لاہور میں 4 اور لیہ میں 3 شیعہ قتل ہوئے۔ 24 جولائی 1987 کو پارا چنار میں شیعہ آبادیوں پر افغان مجاہدین کا حملہ شیعوں کی بھرپور تیاری کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ 30 ستمبر 1987 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں یوم عاشورہ کے روز ضیاء الحق مارشل لا انتظامیہ نے جلوس روکنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں 10 نہتے شیعہ شہید جبکہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ 80 کی دہائی میں پاکستان بھر میں 700 کے لگ بھگ شیعہ قتل ہوئے۔ 1988 میں گلگت کی غیر مسلح شیعہ آبادیوں پر حملے کے نتیجے میں 400 کے لگ بھگ شیعہ قتل ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں تاریخی دستاویزات کو جھٹلا کر قائد اعظم کو سنی کہلوانے کی کوشش کا آغاز ہوا جس کے بعد سے اب تک کئی جعلی قصے گھڑے گئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی اپنے شیعہ ہونے سے انکار نہیں کیا تھا اور اپنی ذاتی معاملات جیسے نکاح، تدفین اور وراثت وغیرہ میں العنان فقہ جعفریہ کو اختیار کیا۔ جس ماحول میں تنگ نظری کی وجہ سے بانی پاکستان کا شیعہ ہونا بھی ہضم نہ کیا جا رہا ہو، وہاں عام شیعہ افراد کا ثانوی شہری بن جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پاکستان میں شیعہ مشاہیر کے مسلک کے بارے میں جھوٹ پھیلانے کا مقصد شیعہ عوام کے تاریخی ورثے پر ڈاکہ ڈالنا اور ان کے خلاف بدگمانی پھیلانا ہے، جو آگے چل کر شیعوں کے خلاف جرم کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق دور میں سرکاری اسکولوں میں اسلامیات کے تکفیری اساتذہ بچوں کا ذہن خراب کرنے لگے۔ اس ذہن سازی نے آگے چل کر طالبان کو مدارس کے علاوہ سرکاری تعلیمی اداروں سے بھی افرادی قوت فراہم کی۔ پاکستان میں حکومتوں کی نااہلی کا شیعوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔
پاکستان میں بعض تکفیری سرکاری افسروں نے شیعہ عوام کے حقوق کے سلسلے میں اپنے عہدے سے خیانت کی۔ پاکستان کی انتظامیہ نے افغان جہاد کے بچے ہوئے جہادیوں کو کشمیر میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان جہادیوں نے کشمیر جا کر مقامی آبادی کو بدعتی سمجھا، مزارات پر حملے کیے اور بریلوی اور شیعہ کشمیریوں کے گھروں میں لوٹ مار کی۔ جہاد کشمیر کے نام پر مولانا مسعود اظہر لڑکوں کو بھرتی کر کے ٹریننگ دیتے اور مولانا اعظم طارق اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی ان کو شیعہ کشی کا راستہ دکھاتے۔ تاریخ کا سبق ہے کہ آزادی کی کوئی بھی تحریک باہر سے اسمگل شدہ جنگجوؤں کے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہوتی۔ چے گویرا جیسا عظیم عالمی شہرت یافتہ انقلابی کے آخری ایام اس بات پر گواہ ہیں۔ جنرل مرزا اسلم بیگ اور جنرل حمید گل کی جہاد پر مبنی غلط پالیسی شیعوں کے لیے بھٹو اور جنرل ضیاء کے فیصلوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی اور اس کے نتیجے میں شیعہ کشی کا عمل پاکستان کے ہر ضلع میں تیز ہو گیا۔ پاکستان میں تمام خودکش دھماکے دیوبند تنظیموں نے کیے، ان میں 90% دھماکوں میں پختون دیوبندی ملوث تھے۔ دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والی معروف دہشت گرد تنظیموں کے نام یہ ہیں: تحریک طالبان پاکستان، اہل سنت والجماعت پاکستان، لشکر جھنگوی، تحریک نفاذ شریعت محمدی، حرکت الاسرار جنداللہ، جیش محمد، حرکت الجہاد الاسلامی، تحریک مجاہدین لشکر عمر وغیرہ۔ رائے عامہ کے محاذ پر دہشت گردوں کو ڈرون کا رد عمل وغیرہ کہہ کر عوام کی توجہ کو منتشر کیا جاتا ہے۔ اب جب آرمی پبلک اسکول کے قتل عام کے بعد پاکستانی عوام تکفیری دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو گئے تو عوریہ مقبول جان وغیرہ نے مولانا خادم رضوی کو ڈھال بنایا ہے تاکہ عوام ان پر وار کرتے رہیں اور 200 سال سے جاری دہشت گردی کے اصل مراکز کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ زمانہ حالات سے ناواقف مولانا خادم رضوی اس وقت حزب التحریر اور اخوان المسلمین کی بولی بول رہے ہیں۔ دوسری طرف طالبان بھی اسی مقصد کی خاطر پی ٹی ایم کی شکل میں دہشت گردوں کے پیچھے وردی کا پراپیگنڈا کرنے لگے ہیں، کیونکہ سید احمد بریلوی کے وارثوں سے مقابلے کے لیے پاکستان کے پاس فوج کے سوا کچھ نہیں۔ آج تک پی ٹی ایم نے کسی جلسے میں مفتی شامزئی، اسامہ بن لادن، مولانا سمیع الحق یا سید احمد بریلوی پر برسر عام لعنت نہیں بھیجی، کیونکہ جو لوگ فوج کے خلاف نعرہ لگا سکتے ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف کھل کر نعرے نہیں لگاتے۔ حقائق کو عوام تک پہنچانا اور دہشت گردی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنا ہر محب وطن پاکستانی کا حق ہے۔ حال ہی میں سامنے آنے والی ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں فرقہ وارانہ تشدد کی 95% وارداتوں میں شیعہ نشانہ بنتے ہیں۔ پاکستان کی انتظامیہ، میڈیا اور سیاسی جماعتوں کے اندر مذہبی شدت پسندوں سے گٹھ جوڑ کے رجحان کے خلاف لڑے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔